ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ دیکھ کر سرکار کو وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور جو میرا بہت ہی پسندیدہ شعر ہے وہ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ آج ہم جلسے میں آئے ہیں، کل میری آنے والی نسلیں بھی جلسے میں آیا کریں، ہے کہ نہیں؟ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیک بنے، میری اولاد نیک بنے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے یا رسول اللہ، اور لہرا کے بول دے یا رسول اللہ۔ آتا ہے جب بھی نام محمد زبان پر، بولیے سبحان اللہ، آتا ہے جب بھی نام محمد زبان پر، رحمت برسنے لگتی ہے میرے مکان پر، اور یہ سوچ کر بنا ہوں ثنا خان مصطفیٰ، اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان پر۔ یہ سوچ کر بنا ہوں ثنا خان مصطفیٰ، یہ سوچ کر بنا ہوں ثنا خان مصطفیٰ، اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان پر۔ جس کے لیے آپ بے قرار تھے، جس کے لیے آپ کی اضطرابی کیفیات میں اضافہ ہو رہا تھا، جس کے لیے آپ کا دل بے چین ہو رہا تھا، وہ اعظم گڑھ کی دھرتی سے وہ مائناز استاد الجامعۃ الشبیہ کے جو محتاج تعارف نہیں ہے، جب وہ درسگاہ میں بیٹھتے ہیں تو الگ ہی نظر آتے ہیں، جب کسی محفل میں جاتے ہیں ان کا وہاں بھی رنگ الگ ہی نظر آتا ہے۔ میری مراد ادیب شہیر حضرت علامہ مولانا مسعود احمد صاحب قبلہ برکاتی سے ہے کہ وہ تشریف لائے اور نصیحت آمیز، فکر انگیز، عبرت سے لبریز خطاب نایاب کر کے ہم سامعین کو محفوظ و مسرور کرے۔ آئیے حضرت کے آنے سے پہلے ہم سب خدا کی پاکی بیان کر لیں، اللہ کی بڑائی بیان کر لیں، اور سبھی یہاں سے لے کے وہاں تک آنے والے مہمان کا ویلکم استقبال کریں۔ نعرے کے ساتھ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن دستار فضیلت حضرت علامہ مسعود احمد صاحب قبلہ برکاتی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اس خیال کے ساتھ کہ نبی کے ذکر کے خوشبو سے میرا گھر مہکتا ہے، اگر سویا رہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے، قدم سرکار نے رکھا تھا 1400 سال پہلے، مگر اب تک حرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے، مگر اب تک حرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے۔ مائک کے حوالے حضرت علامہ مسعود احمد صاحب قبلہ برکات۔ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم،
السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز حاضرین، یہ ہماری اور آپ تمام حضرات کی مشترکہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ آج کی شب میں مدرسے کے دارالعلوم قدرتیہ کے سالانہ جلسے دستار بندی میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ یہ دارالعلوم اور مدرسے جس کے جلسوں میں آپ حاضر ہوتے ہیں، یہ مدارس کوئی نئے نہیں ہیں، بلکہ ان کا شجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدرسے سے ملتا ہے جس کو سید الانبیاء نے 1400 سال پہلے مدینۃ الرسول کی مسجد نبوی میں کھولا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اس وقت مسجد نبوی کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی اور اس کے ستون کھجور کے تنوں کے تھے، زمین کچی تھی۔ اگر کبھی بارش ہو جاتی تو صحابہ کرام کی خاک آلود پیشانیاں گواہی دیتی کہ آج بارش ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ایک مسجد ہی نہیں تھی، وہ مسجد بھی تھی رسول اللہ کی، اور وہ سرکار کا جامعہ بھی تھا، مدرسہ بھی تھا، دارالعلوم بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ اس مسجد سے سرکار صرف نماز کا کام نہیں لیتے تھے، نماز کا بھی کام لیتے۔ اسی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے بادشاہوں کے وفود سے ملاقات بھی کرتے تھے۔ اسی مسجد کے صحن میں ایک کنارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی اعتکاف میں بچھتی تھی، جہاں آج ستون سریر ہے، وہ آپ کو گواہی دے گا، یہاں سرکار کی چارپائی بچھتی تھی۔ اسی مسجد میں ستون عائشہ ہے، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی مسجد کے ستون میں ستون ابو لبابہ یعنی ستون توبہ ہے، جہاں توبہ قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی مسجد کے صحن میں بیٹھ کر سید الانبیاء نے ایک نہیں، دو نہیں، ایک فن کے نہیں، ایک سبجیکٹ کے نہیں، ایک مزاج کے نہیں، بلکہ ہزاروں صحابہ کو مختلف فن پڑھا کر، کسی کو ابو بکر و عمر کی شکل میں، عثمان و حیدر کی شکل میں خلافت کی تعلیم دی۔ تو اسی مسجد میں بیٹھ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید، حضرت سعد بن ابی وقاص کو سپہ سالاری کی تعلیم دی۔ اسی مسجد میں بیٹھنے والوں میں عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت ابو ہریرہ تھے، زید بن ثابت تھے، ابی بن کعب تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبی سے علم قرآن بھی پڑھتے تھے، علم حدیث بھی پڑھتے تھے، علم تفسیر بھی پڑھتے تھے، علم فقہ بھی پڑھتے تھے۔ کسی کو فقیہ بنایا، کسی کو محدث بنایا، کسی کو مفسر بنایا، کسی کو علم فرائض کا ماہر بنایا۔ اور اسی مسجد میں بیٹھنے والوں میں حضرت سیدنا
ابو دردہ جیسے صحابی رسول تھے، حضرت ابو ذر غفاری جیسے صحابی رسول تھے، بے شک، جن کے دن روزوں میں کٹتے تھے، راتیں نمازوں میں کٹتی تھی، سبحان اللہ، جنہیں زمانہ صوفی اسلام اور مسیح اسلام کہتا تھا۔ سرکار انہیں تصوف کی تعلیم دیتے تھے۔ استاذ ایک ہے، پڑھنے والے مختلف فن کے شاگرد ہیں، لیکن جو جیسا پڑھنا چاہتا تھا اللہ کے رسول نے اس کو اسی طرح کامل و اکمل بنا دیا۔ سبحان اللہ، خلافت کی تعلیم دی تو خلافت میں سب کو کامل بنایا، حدیث میں سب کو کامل بنایا، تفسیر میں سب کو کامل بنایا، فقہ میں عبداللہ ابن مسعود جیسے لوگوں کو ماہر بنایا، فرائض میں زید بن ثابت جیسے لوگوں کو ماہر بنایا، اور تصوف میں حضرت ابو ذر غفاری جیسے لوگوں کو تصوف کا امام بنایا۔ سبحان اللہ، آپ غور کریں، ایک مدرسہ ہے، پڑھانے والی ایک ذات ہے، پڑھنے والے ہزاروں طلباء ہیں صحابہ کی شکل میں، لیکن جیسا جو پڑھنا چاہتے تھے نبی نے ان کو اسی طرح پڑھا دیا۔ صرف پڑھایا ہی نہیں بلکہ انہیں پڑھایا بھی اور ان کو پاکیزہ بھی فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ان کی تربیت بھی فرمائی۔ آج مدرسوں میں یہی کام ہوتا ہے، تعلیم و تربیت ان طلباء کا حق ہے جو مدرسوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ بے شک، بہت سے ہمارے احباب سوچتے ہیں مدرسے والے کیا کرتے ہیں؟ مدرسے والے تو سب سے بڑا کام یہی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت تھی، شریعت کی باتیں، وہ آج بھی 1400 سال کے بعد اسی طرح قرآن و حدیث کی شکل میں محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کے لیے ہمارے صحابہ نے، ہمارے تابعین نے، ہمارے محدثین نے کتنی محنت کی ہے۔ ایک ایک حدیث کے لیے مدینے سے مصر کا سفر کیا ہے لوگوں، سبحان اللہ، جبکہ مصر کا راستہ تقریباً 1 مہینہ جانے کا، 1 مہینہ آنے کا، بلکہ اس سے زیادہ کا۔ اور اس زمانے میں نہ ایئر کنڈیشن کاریں ہوتی تھیں، نہ ہوائی جہاز تھے، اونٹوں کا سفر کر کے لوگ ایک ایک حدیث کے لیے مصر جاتے اور واپس آتے۔ آپ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور آپ کی باتوں کی حفاظت کے لیے صحابہ نے اتنا اہتمام کیا کہ اگر سرکار نے کسی حدیث کو مسکرا کے بیان فرمایا تو صحابی نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو انہوں نے مسکرا کے بیان کیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے بیان کیا تھا تو میں بھی اسی طرح بیان کرتا ہوں جس طرح سید الانبیاء نے۔ اگر سرکار نے اپنی ریش مبارک پر اپنا دست مبارک رکھ کر کوئی حدیث بیان کی تو جتنے محدثین اس حدیث کو بیان کرتے تو اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھ کے بیان کرتے تاکہ نبی کے الفاظ تو منتقل ہو ہی، وہ ادائیں بھی منتقل ہو جائے جن اداؤں سے سید الانبیاء نے اسے بیان کیا۔ سبحان اللہ، اتنی حفاظت کون کر سکتا؟ بے شک، میں اپنے ان علماء سے جو فارغ ہو رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا، آج ہمارے بچوں میں مہنگے موبائل کا شوق زیادہ ہے، بے شک، مہنگے چشمے کا شوق زیادہ ہے، مہنگے چپل کا شوق زیادہ ہے، مہنگے کپڑے کا شوق زیادہ ہے، لیکن کاش آپ کو سب سے زیادہ شوق حدیث رسول کا ہو جاتا، علم دین کا ہو جاتا، کہ آپ کے پاس جو امانت ہے وہ ہمارے بزرگوں کی امانت ہے۔ شوق ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہیں تک جہاں تک شوق رہے، لیکن جس سے آپ کی خوبصورتی بڑھنی ہے،
جس سے آپ کی عزت بڑھنی ہے، جس سے دنیا آخرت میں کامیابی ملنی ہے، وہ آپ کے کپڑے نہیں ہے، وہ آپ کے مہنگے موبائل نہیں ہے، وہ آپ کے مہنگے چشمے نہیں ہے۔ شاعر نے اچھی بات کہی، لیس الجمال باثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ خوبصورتی اچھے کپڑوں سے نہیں ہوتی ہے، اچھے سامان سے نہیں ہوتی ہے، اچھے چشمے اور موبائل سے نہیں ہوتی ہے، خوبصورتی علم سے ہوتی ہے، خوبصورتی ادب سے ہوتی ہے۔ جتنا ہی زیادہ آپ کے اندر علم ہوگا، ادب ہوگا، اتنے ہی زیادہ آپ خوبصورت مانے جائیں گے۔ آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیں، مجھے بتائیں کیا کہیں کوئی نوکری، کوئی ملازمت، کہیں کسی کالج میں ایڈمیشن آپ کے حسن کی بنیاد پہ ہوگا، آپ کی خوبصورتی کی بنیاد پر ہوگا، آپ کے کپڑے کی بنیاد پہ ہوگا؟ نہیں نہیں، آپ کی ڈگری دیکھی جائے گی، آپ کی صنعت دیکھی جائے گی، آپ کی قابلیت دیکھی جائے گی، آپ کا علم دیکھا جائے گا۔ علم سے خوبصورتی آتی ہے، اور اس زمانے میں آپ یقین کر لیں کہ جو حالات ہیں، علم کے بغیر آپ باعزت دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی اور عصری علم ہو۔ اس لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے، اور ہمارے رب نے فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہ پہ صرف دکھاتے ہی نہیں ہیں بلکہ انہیں چلا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چلنے کے لیے تو تیار ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے بزرگوں نے بہت محنت کی ہے، ہمیں بھی محنت کی ضرورت ہے۔ آپ محدثین کا یہ ایک فہرست ہے محنت کرنے والوں کی۔ میں ایک روایت ذکر کرتا ہوں، امام ابن جوزی کی، ان کی محنت دیکھیں، ان کی احتیاط دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ان کی جو محبت ہے والے آنا، اس کو دیکھیں۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا، امام ابن جوزی وہ ہیں جنہوں نے تقریباً 2000 کتابیں لکھی، اس میں سیرت کی، حدیث کی بہت ساری کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائی، دینی کتابیں۔ انتقال کا وقت جب قریب ہوا تو اپنے بھانجے شمس الدین سے انہوں نے کہا کان میرے قریب کر دو، میں کچھ تم سے ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے بھانجے نے اپنا کان ان کے قریب کر دیا۔ امام ابن جوزی نے کہا میری آواز پست ہو گئی ہے، میری زندگی کا آخری وقت ہے۔ شمس الدین، یہ میرا ہاتھ تم دیکھ رہے ہو، یہ امام ابن جوزی کہہ رہے ہیں، شمس الدین تم میرا ہاتھ دیکھ رہے ہو، اس ہاتھ پر تقریباً 80,000 لوگوں نے توبہ کیا ہے، 80,000 گنہگار مسلمانوں نے توبہ کیا ہے، اور 20,000 غیر مسلموں نے اس ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یہ امام ابن جوزی فرماتے ہیں یہ بتاؤ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، جب میں مر جاؤں گا تو مجھے کس پانی سے تم غسل دو گے، وہ مجھے بتاؤ۔ ان کے بھانجے نے کہا کہ ماموں جان ابھی تو آپ کا انتقال بھی نہیں ہوا، ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ غسل کس پانی سے دیں گے، وہ تو انتقال کے بعد آدمی سوچتا ہے، پہلے سے کیا ہم کہیں، آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتائیں۔ انہوں نے کہا ہاں اسی لیے تو میں نے تمہیں قریب کیا ہے، تم غور سے میری باتیں سن لو۔ جب میرا انتقال ہو جائے ابن جوزی کا تو میں نے فلاں جگہ جتنی کتابیں میں نے لکھی ہیں، اس زمانے میں ہاتھوں سے لوگ لکھتے تھے قلم تراش کے، انہوں نے کہا قلم سے جو میں نے تحریر کیا ہے اس قلم کے تراشنے میں جو برادے نکلے ہیں، ان برادوں کو میں نے بہت احتیاط سے حفاظت کے ساتھ اسی دن کے لیے رکھ لیا۔ ان برادوں کو نکال لینا
اور اسی کو جلا کر میرے غسل کا پانی گرم کر، اور جتنے قلم میں نے نبی آخر الزماں کی سیرت اور حدیث لکھنے میں استعمال کیا ہے وہ سارے قلم میں نے حفاظت سے رکھے ہیں۔ اس کی نوک پر جو روشنائی جم گئی ہے اس کو چند لوگ بیٹھ کے چھری سے چھڑا لیں گے اور اسی روشنائی کو اسی غسل کے پانی میں ڈال دیں گے، گرم کر لیں گے اور پھر اسی پانی سے مجھے غسل دیں گے۔ مجھے امید ہے خدائے رحمان و رحیم کی ذات سے کہ وہ روشنائی جو نبی آخر الزماں کی حدیث لکھنے میں لگی ہے، اگر وہ روشنائی ابن جوزی کے جسم سے مس ہو گئی تو مجھے امید ہے کہ خدائے رحمان و رحیم اپنے محبوب کی حدیث کی روشنائی کی برکت سے ابن جوزی کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ غور کریں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے محدثین نے کتنا احتیاط کیا ہے حدیثیں لکھنے میں، اور پھر کتنا احترام کیا ہے۔ احادیث کا تو احترام کیا ہی ہے، اس روشنائی کا بھی احترام کیا ہے جس سے حدیثیں لکھی ہیں، ان برادوں کا بھی احترام کیا ہے جو قلم تراشنے میں گرے ہیں، اور پھر دنیا سے جاتے جاتے انہوں نے اپنی مغفرت کا جو ذریعہ بتایا وہ علم حدیث کی خدمت کو بتایا۔ اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کی ہے۔ یہ ہمارے عوام جو ہیں یہ شاید اس بات کو بہت اچھی طرح نہ سمجھ پائیں، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حدیث سرکار کے ارشادات کو کہتے ہیں، نبی نے جو فرمایا وہ بھی حدیث ہے، نبی نے جو کیا وہ بھی حدیث ہے۔ نبی کے سامنے اگر کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور سرکار خاموش رہے، منع نہیں کیا تو وہ بھی حدیث ہے۔ لیکن نبی کی حدیث صحابہ نے تو براہ راست سنا، لیکن تابعین نے، تبع تابعین نے، آج تک محدثین نے جو سنا وہ براہ راست نہیں سنا، وہ سلسلہ در سلسلہ سنا، ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو حدیث کی کتابیں چھپ گئی ہیں، بخاری چھپ گئی ہے، مسلم چھپ گئی ہے، صحاح ستہ کی ساری کتابیں، اس کے علاوہ بہت ساری حدیث کی کتابیں چھپ گئی ہیں۔ آج حدیث کی سند بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کہہ دیا جائے یہ حدیث بخاری میں ہے تو کافی ہے، یہ حدیث مسلم میں ہے کافی ہے، یہ حدیث ترمذی نے روایت کی ہے کافی ہے، اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے کافی ہے۔ لیکن جب تک یہ کتابیں چھپی نہیں تھیں، اگر کوئی تابعی کہتا قال رسول اللہ، کوئی تبع تابعی کہتا قال رسول اللہ، اس کے نیچے کوئی کہتا قال رسول اللہ، تو لوگ اسے گھیر لیتے اور کہتے تم نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو رسول اللہ کی بات تم کہتے کیسے ہو؟ تم سند بیان کرو، تم نے سنا کس سے ہے؟ تم نے تو نبی کو دیکھا نہیں، تم نے کس سے سنا ہے؟ اسے بتانا پڑتا کہ میں نے اپنے شیخ حدیث سے سنا ہے، انہوں نے اپنے استاد سے سنا ہے، انہوں نے اپنے استاد سے سنا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ جب تک ان کا نام نہ لیتے، ان کے باپ کا نام نہ لیتے، لوگ ان کو چھوڑتے نہیں، کہتے اس طرح قال رسول اللہ کہنے سے کام تھوڑی چلے گا، پہلے سند بتاؤ پھر حدیث قبول کی جائے گی، بغیر سند کے حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ ابھی مخدوم گرامی مرتبت حضرت شہزادہ شاہدی صاحب قبلہ مدث اللہ العالی، حضرت علامہ مولانا قاری حسیب صاحب مدث اللہ العالی بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھائیں۔ بے شک اس بخاری شریف کی آخری حدیث میں وہ سند پڑھائیں گے، حدثنا احمد بن اشکاب، امام بخاری کے جو استاذ ہیں احمد بن اشکاب ہیں، پھر وہ ان کے وہ اپنے استاذ سے، پھر وہ اپنے استاذ سے، پھر وہ اپنے استاذ سے۔ جانتے ہیں جب یہ سند ہم پڑھتے ہیں تو جیسے آپ بٹن دباتے ہیں تو بلب کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو جاتا ہے اور لائٹ آ جاتی ہے، ایسے ہی جب
حدیث پڑھنے کے وقت ہم کہتے ہیں حدثنا فلاں تو فوراً ہمارا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. گویا اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے ہیں. یہ وہ محدثین ہیں کہ جن کی تعداد ہزاروں ہے، انہوں نے نبی کی حدیث کی حفاظت کی تو ان کی بھی حفاظت ہو گئی. یہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں جوان ہوئے، کہاں پڑھا، کس سے پڑھا، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کی پاکیزگی کیسی تھی، ان کی عدالت کیسی تھی، ان کی زبان کیسی تھی، یہ ساری چیزیں آج کتابوں میں محفوظ ہیں. جتنی بھی حدیثیں ہیں اس کی سندیں محفوظ ہیں اور بیان کرنے والے راویان حدیث بھی محفوظ ہیں. اس لیے کہ جس نے نبی کی حدیث کی حفاظت کی اللہ نے اس کی بھی حفاظت کر. سبحان اللہ. امام بخاری اس روئے زمین کے سب سے بڑے عالم حدیث تھے. میں اپنے بچوں سے گزارش کروں گا جو فارغ ہو رہے ہیں، آپ ذرا سنو. آپ پیر صاحب کا تو ہاتھ چومتے ہو مگر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا ہاتھ چوما کرو، اس لیے کہ کسی کی تعمیر میں سب سے بنیادی حق جو ہوتا ہے وہ اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے، اور کسی کے بنانے میں کسی کی شخصیت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت مولانا سید اکمل میاں صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. توجہ ہے ذرا. میں یہ عرض کر رہا ہوں خاص کر ماں کا، کبھی کبھی بیوی کا شوہر کی تعمیر میں، عموماً ماں کا اپنی اولاد کے تعمیر میں بہت اہم کردار ہوتا ہے. امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل بخاری ہے. یہ جب پیدا ہوئے تو پیدا کیسے ہوئے یہ بھی سن لیں. ان کی والدہ بہت دعا کرتی تھیں، اے اللہ مجھے ایک لڑکا دے دے، اور اس لیے تو لڑکا عطا فرما کہ وہ تیرے دین کی خدمت کرے. اس روئے زمین پر حدیث کا، تیرے رسول کی حدیث کا سب سے بڑا وہ عالم ہو، یہ ان کی والدہ دعا کرتی تھی. امام بخاری پیدا ہوئے. جب امام بخاری پیدا ہوئے تو ان کی والدہ خوش ہو گئیں، چلو اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے، انشاءاللہ یہ حدیث کا عالم ہوگا. لیکن 6 سال گزرے تھے کہ امام بخاری کی آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی. امام بخاری نابینا ہو گئے، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. ماں کو بہت فکر ہوئی کہ میں نے ایک لڑکے کے پیدائش کی دعا کی تھی، بڑی تمناؤں سے، بڑی آرزوؤں سے وہ لڑکا پیدا ہوا، لیکن افسوس 6 سال کے بعد اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، یہ نابینا ہو گیا. اے اللہ جب یہ نابینا ہو گیا تو یہ اپنا کام نہیں کر پائے گا، یہ تیرے دین کی خدمت کیا کرے گا. اتنا روئی وہ، رو رو کے اتنی دعائیں انہوں نے اپنے بچے کے لیے کی کہ خواب میں ایک دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خواب میں آئے، ان کی والدہ سے کہا غم نہ کر، تو نے بہت رو رو کے دعائیں کی ہے، تیرے رب نے تیری دعا قبول کر لی ہے. امام بخاری کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، ارشاد فرمایا جب تو اپنے نیند سے بیدار ہوگی تو تیرا بیٹا دیکھنے والا، تو اپنے بیٹے کو پائے گی، تیرے بیٹے کے آنکھوں میں نور ہوگا، روشنی ہوگی، تیرا بیٹا بینا ہو چکا ہوگا. صبح کو جب امام بخاری کی والدہ بیدار ہوئی فجر کے وقت تو سب سے پہلے انہوں نے کام کیا اور کہ اپنے بیٹے کو پکڑ کے جھجوڑا اور کہا بیٹا محمد بن اسماعیل ان کا نام تھا، بیٹا محمد آنکھیں کھولو ذرا مجھے دیکھو، کیا میں تمہیں نظر آ رہی ہوں؟ امام بخاری نے اپنی آنکھیں ملی اور آنکھیں کھولا اور کہا ہاں ماں میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ ہرے رنگ کی چادر اوڑھے ہوئی ہیں، آپ مجھے نظر آ رہی ہیں. امام بخاری کی والدہ نے جب امام بخاری کو دیکھا کہ ان کی آنکھیں روشن ہو گئی ہیں، اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، تو فوراً وہ سجدے میں چلی گئیں اور عرض کرتی ہیں اے مولا
جب تو نے میری ایک دعا قبول کر لی ہے تو میری دوسری دعا بھی قبول کر لے کہ میرے بیٹے کو اس روئے زمین پر حدیث کا سب سے بڑا عالم بنا دے، اپنے نبی کے، اپنے رسول کی حدیث کا اس روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم بنا دے۔ آج اللہ کا شکر ہے، آپ دیکھیں محدثین کی کوئی کمی نہیں ہے۔ امام مسلم بھی بہت بڑے محدث ہیں، امام ابو داؤد بھی بہت بڑے محدث ہیں، امام ترمذی بھی بہت بڑے محدث ہیں، ابن ماجہ بھی بہت بڑے محدث ہیں۔ بہت سے محدثین اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن جو مقام امام بخاری کو حدیث رسول میں ملا ہے، ان کی کتاب صحیح البخاری کو ملا ہے، وہ قرآن کے بعد نہ کسی حدیث کی کتاب کو ملا ہے، نہ کسی محدث کو ملا ہے۔ اگر امام بخاری آج امام بخاری ہے تو میں اپنے ان بچوں سے عرض کروں گا کہ وہ اپنی تنہا کوشش کی بنیاد پر امام بخاری نہیں ہوئے ہیں، ان کی ماں کی دعاؤں کا بڑا دخل ہے، ان کی ماں کی کوششوں کا بہت بڑا دخل ہے، تب وہ امام بخاری ہوئے۔ امام بخاری اتنے بڑے محدث ہوئے کہ ان کو 4 لاکھ حدیثیں ازبر تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 4 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی۔ آج اگر 400 حدیث کسی کو یاد ہو جائے تو ہمارے ظاہر حسین صاحب 1 گھنٹہ اناؤنسری کریں گے اس کی، اور پوسٹر میں کئی سطر میں ان کا ایک بات میں عرض کروں، خدا مت مانیے گا، اور آہستہ اناؤنسری کریے، زیادہ چلائیے نہیں۔ جلسوں کا مزاج آپ لوگوں نے بالکل وہ بنا دیا ہے، آہستہ کریے۔ کوئی بھی بات میں قوت ہونی چاہیے، چلانا کوئی ضروری نہیں۔ کیا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا کے کوئی بات کہی؟ کبھی نہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے ولا صخابہ، کبھی آپ چلا کے کوئی بات نہیں، بہت اطمینان سے بولتے تھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے اگر کوئی شمار کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے ہوئے کلمات کو گننا چاہتا تو وہ ایک ایک کلمے کو گن سکتا۔ ہمیں اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کہنا، ہمیں وہی کہنا ہے جیسے ہمارے سید الانبیاء کہتے تھے، جیسے ہمارے نبی ارشاد فرماتے تھے، انہی کی تو باتیں کہنی ہے۔ کیا ضرورت ہے بہت زیادہ چیخنے چلانے کی؟ جلسوں کو بہت جذباتی نہ بنائیے، اپنی جذبات سے نعرہ نہ لگوائیے، ہاتھیں اٹھا کے نعرہ لگاؤ، مچل کے نعرہ لگاؤ، ذرا خوش ہو کے، یہ سب میں وقت ضائع نہ کریے۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ چند جملے تعارف کے آپ کہہ دیں، یہ مولانا صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، فلاں جگہ پڑھاتے ہیں، تیرے دین سے دین کی خدمت کرتے، وہی تعارف۔ آپ یقین کریں، میں یہی سمجھتا ہوں آج ہمارے جلسوں میں سب سے زیادہ وقت ضائع اناؤنسر کرتے ہیں۔ تقریر کرنے والا 1 گھنٹہ تقریر کرے گا، اناؤنسری کرنے والا ہر مرتبہ 10 منٹ کرے گا۔ جب 10 مرتبہ وہ کھڑا ہوا تو 1 گھنٹے سے زیادہ تو میں نے 9 سال امریکہ میں گزارا۔ لوگ کہتے تھے مولوی صاحب یہ اناؤنسری کیا چیز ہے، ذرا مجھے بتائیے۔ یہ کراچی سے مولانا صاحب آئے، ان کو ہم خود بہت زیادہ جانتے ہیں، آپ بلا وجہ ایران توران ہاکے ہوئے۔ یہ فلاں صاحب کراچی کے ہیں، رہتے ہیں، ہم ان کو زیادہ جانتے ہیں، وہ آپ اتنا ایران توران ملائے ہوئے۔ بس جس کی جتنی حیثیت ہے اتنے ہی کہیے، اور میں سمجھتا ہوں اپنی حیثیت سے زیادہ ہمیں خوش بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے تو مثال ہے کہ اعلیٰ حضرت کو ایک صاحب نے حافظ لکھ دیا، اور اعلیٰ حضرت حافظ نہیں تھے تو انہوں نے حفظ کر لیا کہ لوگ مجھے حافظ سمجھتے ہیں اور میں حافظ نہیں ہوں تو مجھے کر لینا چاہیے۔ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب لوگ مجھے کیا کیا سمجھ رہے ہیں، نہیں، اگر میرے اندر وہ صفت نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں، تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس نے آپ کی تعریف نہیں کی، اس نے آپ کا سر قلم کر دیا۔ ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری تعریف کی، اور حقیقت میں ہے کہ ہمارا سر قلم۔ میں صرف آپ ہی سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی جماعت کے سارے جلسوں کے مناؤنسروں سے کہہ رہا ہوں، یہ پوری عادت ہو گئی ہے۔ اور شاعروں سے تو سبحان اللہ، لگتا ہے کہ عشق رسول میں ڈوب کے پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد
میں تو اس لائن کا آدمی ہوں، میں اپنی گاڑیوں میں بھر بھر کے ان کو لے جاتا ہوں، کبھی کبھی اسٹیشن تک چھوڑتا ہوں اور فجر کہتا ہوں فجر پڑھو تب بیٹھاؤں گا تمہیں اپنی گاڑی. یہ حال ہے. اور آپ لوگوں کا حال یہ کہ شعر پہ ایسا پاگل ہو جاتے ہو کہ جس نے 9 سال حدیث پڑھائی اس کو 1 روپیہ نہیں دو گے، اور جو شعر پڑھے گا اس کو سینکڑوں روپے انعام دے کے خوش کر دو گے. سبحان اللہ. اسی لیے تو اب یہ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں چاہتے، سوچتے ہیں کہ 4 نعت پڑھ لو 15,000 روپیہ ایک رات میں ملے گا. شیخ الحدیث صاحب کی تنخواہ 15,000 مہینے میں نہیں. بولے ایک شاعر 35,000 ہماری جماعت کا لیتا، ہوائی جہاز سے ٹکٹ لیتا، اور ہمارے شیخ الحدیث صاحب اگر 15,000 مانگ لیں، لوگ کہیں گے 15,000 روپیہ شیخ الحدیث صاحب کی تنخواہ، 20,000 روپیہ شیخ الحدیث صاحب کی تنخواہ. لوگ بیان کریں گے ہم دیتے، جو حدیث پڑھاتا ہے مہینے بھر اس کو ہم پیسے نہیں دیتے، جو شعر سنا کے ہمیں ایک شعر میں جنت میں داخل کر دیتا ہے اس پر ہم نوٹ ایسے ملا. 35,000 روپیہ نذرانہ اور 35,000 انعام. اور ہمارے شیخ الحدیث صاحب کو اگر بیٹے بیٹی کی شادی کرنا ہو تو یہ بیچارے مقروض ہو جاتے ہیں. اور شاعر صاحب کا محل دیکھیے، جس جماعت میں ایسی ناقدری ہو اس کا کیا حال ہے. اللہ آپ کو میرے بھائیوں، مولانا صاحب میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میری باتوں سے آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن میں صرف آپ کو نہیں مخاطب بنا رہا ہوں، آپ سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے. میں اپنی جماعت کے سارے ناؤنسروں سے اور جلسہ کرنے والوں سے گزارش کرتا ہوں بہت سوچ سمجھ کے اراؤنسری کروانے. کوئی ضروری نہیں ہے رات بھر جلسہ چلائیں، لیکن وقت کی اہمیت کا اندازہ لگانا بہت ضروری ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین، میں عرض کر رہا تھا احادیث رسول کی فضیلت، پڑھانے والوں کی فضیلت. حدیث شریف پڑھاتے ہیں حضرت علامہ حسیب صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی. ہمارے بہت سے علماء حدیث پڑھاتے ہوں گے، بخاری پڑھاتے ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کی تنخواہیں کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، ان کے لیے آسائشیں بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن حدیث رسول جو پڑھاتا ہے سب سے زیادہ وہ درود شریف پڑھتا. سب سے زیادہ درود شریف کون پڑھتا؟ جو حدیث پڑھتا پڑھاتا. ہر صفحے میں دیکھیے، بخاری کا کوئی صفحہ الٹیے، کم سے کم 25 جگہ، کم سے کم میں بتا رہا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولیے، جب رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ درود شریف. ایک صفحے میں، جبکہ بخاری پڑھانے والے کئی صفحہ پڑھاتے ہیں، تو ایک سبق میں کم سے کم 100 مرتبہ درود تو حدیث پڑھانے والا محدث پڑھاتا ہے. یہ شرف اسے حاصل ہوتا ہے. اور مسلم شریف حضرت آپ کے یہاں پڑھائی جاتی ہوگی، مسلم شریف کی سندوں میں جو میں نے ابھی سند بیان کیا ہے، اس کی سند میں ایک محدث ہے جن کا نام ہے یزید بن ہارون. یہ امام احمد بن حنبل کے استاذ ہیں. امام احمد بن حنبل جو 4 مصلوں میں سے ایک مصلے کے امام ہیں، ان کے استاذ ہیں یزید بن ہارون. ان کے شاگرد ہیں سہیل. بعض لوگوں نے کہا ان کے باپ کا نام عمار ہے، بعض لوگوں نے کہا زکوان ہے، چاہے جو نام ہو، بل نام کا سہیل. یہ امام احمد بن حنبل کے ساتھی تھے. امام یزید بن ہارون جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 80 سال کی تھی. داڑھی بالکل سفید ہو گئی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے. 80 سال تک انہوں نے حدیث رسول پڑھایا، اور پھر 80 سال تک
پڑھانے کے بعد جب ان کا انتقال ہوا، ان کو دفن کیا گیا، تو ان کے شاگرد سہیل نے ان کو خواب میں چند دنوں کے بعد دیکھا۔ ان سے پوچھا حضور مرنے کے بعد قبر کے حالات ذرا بتائیں کیسے پیش؟ انہوں نے کہا سہیل تم لوگوں نے میرے مرنے کے بعد مجھے میری قبر میں دفن کر دیا، ہوا وہی جیسا ہم حدیث میں پڑھاتے ہیں، حدیث میں جیسے ہم پڑھاتے تھے ویسے ہی ہوا۔ فرشتے میری بھی قبر میں آئے اور انہوں نے آنے کے بعد وہی تینوں سوالات کیے، من ربکا، ما دینکا، ما تقول فی شان ھذا الرجل، یعنی اللہ کے بارے میں پوچھا، دین کے بارے میں پوچھا، نبی کے بارے میں پوچھا۔ تو شاگرد نے پوچھا حضور آپ نے جواب کیا دیا ان کو؟ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا میں جواب کیا دیتا، میں نے اپنی سفید داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور فرشتوں سے کہا اب میں اس کا جواب دوں گا کہ کیا جواب ہے؟ 80 سال تک اپنے شاگردوں کو یہی تو میں نے پڑھایا۔ میں نے پڑھایا کیا ہے؟ میں نے یہی تو پڑھایا کہ خدا کون ہے، اللہ کون ہے، اس کی معرفت کرائی، نبی کون ہے، دین کیا ہے، میں نے یہی تینوں چیزیں تو پڑھائی ہے۔ آخر اور کیا کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے میرے اسی جواب کی بنیاد پر میری مغفرت فرمائی۔ آپ غور کریں، ایک عالم دین، عالم ربانی جو حدیث پڑھاتا ہے، جو فقہ پڑھاتا ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے، جو قرآن کی تفسیر پڑھاتا ہے، آخر کرتا کیا ہے؟ یہی تو پڑھاتا ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، نبی کی ذات کیا ہے، دین کیا ہے۔ وہ یہی پڑھاتے پڑھاتے پوری عمر اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور یہی تو قبر کا سوال ہے اور قبر کے سوال کا جواب ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے علماء، ہمارے محدثین، ہمارے فقہاء یہ وہی تیاری کرواتے ہیں قبر کی جو قبر پہ ہونے والے سوالات۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اور میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی اگر کہیں سن رہی ہوں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس زمانے میں خاص کر آپ کا بھی کوئی پلان ہونا چاہیے، آپ کی کوئی خواہش ہونی چاہیے، ہمارے علماء میں، ہمارے محدثین میں، ہمارے فقہاء میں، ان کی تعمیر میں، ان کی بیویوں کی، ان کی ماؤں کی، جیسا کہ میں نے بتایا امام بخاری کی والدہ نے کتنی دعا کی تب وہ امام بخاری ہوئے۔ خود آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے ابتدا میں جب شروعات ہوئی ان کے ہاتھ پہ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، مفتی حنیف صاحب برکاتی۔ توجہ ہے حضرات، توجہ ہے، بیٹھا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین علیہ الرحمہ، یہ ان کا جوانی کا دور تھا، اپنی والدہ کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا بہت خوش تھے، والدہ نے پوچھا کہ بہت خوش ہو معین الدین، کیا بات ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ماں آج ہزاروں لوگوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ماں نے کہا بیٹا معین الدین یہ تمہاری کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا ماں پھر کس کی کوشش کا نتیجہ ہے؟ میں نے کوشش کی، سفر کیا، میں نے واعظ کیا، میں نے لوگوں کو سمجھایا۔ آپ کہہ رہی ہیں میری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، تو پھر کس کی کوشش کا نتیجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا معین الدین تمہیں کیا پتا چلے گا، جب تم دودھ پیتے تھے تو میں اپنے سینے سے لگا کے جب تمہیں دودھ پلاتی تھی تو رب سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ میرے بیٹے کے دل میں ولایت کا نور تو ڈال دے۔ انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ نے تمہاری زبان میں تاثیر عطا فرما دی ہے۔
آپ غور کریں، کسی بھی شخصیت کی تعمیر میں ان کی ماں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، بلکہ میں نے محدثین کے حالات میں یہاں تک پڑھا، ایک محدث ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن قاسم۔ عبد الرحمن بن قاسم جس زمانے میں تھے، اسی زمانے میں امام مالک مدینۃ الرسول میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے وہ علم حدیث پڑھاتے تھے۔ ان کی درسگاہ مدینے میں لگتی تھی اور امام مالک پڑھاتے تھے علم حدیث۔ مختلف شہروں سے، پورے دنیا اسلام سے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر کے مدینۃ الرسول کا سفر کرتے، اور سفر کرنے کے بعد امام مالک کی درسگاہ میں وہ داخلہ لیتے۔ امام مالک انہیں علم حدیث پڑھاتے تھے۔ جب عبد الرحمن بن قاسم کو معلوم ہوا، امام عبد الرحمن بن قاسم نے جب یہ سنا کہ امام مالک مدینۃ الرسول میں علم حدیث پڑھا رہے ہیں، تو معلوم ہے ان کی شادی ہوئی 1 سال ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ میں بھی کاش مدینے میں جا کے امام مالک کی درسگاہ میں داخلہ لے کر علم حدیث حاصل کرتا، لیکن شادی ہو گئی ہے، بیوی کا خرچ ہے، اس کی کفالت ہے، معلوم نہیں بیوی اجازت دے گی نہیں دے گی۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے اجازت مانگا اور پوچھا کہ دنیا بھر سے لوگ مدینے میں جمع ہو رہے ہیں امام مالک سے علم حدیث پڑھنے کے لیے، اگر تم مجھے اجازت دے دیتی تو میں بھی امام مالک سے جا کے مدینے میں علم حدیث پڑھ لیتا۔ بیوی نے پوچھا اچھا یہ بتائیں آپ پڑھنا کتنا چاہتے ہیں، کتنے دن تک رہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر 1 سال کی مہلت تم دے دیتی تو میں جا کے علم حدیث پڑھ لیتا۔ بیوی نے کہا چاہیے پڑھیے، 1 سال کی مدت کوئی بہت نہیں ہے، آپ کے نہ رہنے میں تکلیفیں تو ہوں گی، لیکن اس تکلیف کو ہم حدیث رسول سیکھنے کے سائے میں برداشت کر لیں گے، آپ جائیے علم حدیث پڑھیے۔ بیوی نے تیار کر کے اپنے شوہر عبد الرحمن بن قاسم کو مدینہ بھیجا، وہ گئے امام مالک کی درسگاہ میں، انہوں نے داخلہ لیا، پڑھنے لگے۔ 1 سال پڑھا، 2 سال پڑھا، 3 سال پڑھا، تب خیال آیا کہ چھٹی تو 1 سال کی لے کے میں آیا تھا، 3 سال گزر گئے۔ اس زمانے میں نہ میں نے اپنی بیوی کو کوئی خط لکھا، نہ کوئی خیریت پوچھا، نہ میں نے کوئی کفالت کی، نہ میں نے کوئی ان کا خرچ برداشت کیا۔ یہ تو میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی اس بیوی کے ساتھ، اس نے بڑی محبت سے 1 سال کی چھٹی دے کے مجھے بھیجا تھا، لیکن 3 سال گزر گئے، میں نے کوئی خیریت نہیں پوچھی، لیکن شوق بھی ابھی میرا علم حدیث پڑھنے کا ختم نہیں ہوا ہے، مجھے کرنا کیا چاہیے؟ تو انہوں نے اپنی بیوی کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں کیا لکھا؟ اس میں لکھا تھا، اس کا مضمون یہ تھا کہ میری پیاری بیوی تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مجھے 1 سال کی چھٹی دی، پڑھنے کے لیے مہلت دی، اجازت دی، میں اس پر تمہارا بہت شکر گزار ہوں، لیکن میری طرف سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں کہ میں نے 1 سال تو گزارے ہی، پھر 2 سال 3 سال گزار دیے، اس 3 سال میں میں نے تمہاری کوئی خیریت نہیں پوچھی، ایک شوہر کا کوئی حق نہیں میں نے ادا کیا، اور اب میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن یہ بھی تم سے کہتا ہوں کہ میرا شوق علم حدیث ابھی کم نہیں ہوا ہے، میں ابھی اور پڑھنا چاہتا ہوں، اب تم بتاؤ مجھے کرنا کیا چاہیے؟ لہٰذا یہ خط میں تمہیں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اگر تم میرا انتظار کر سکو تو انتظار کرو، اور اگر انتظار نہ کر سکو تو میں تمہیں طلاق کا حق دیتا ہوں، تم طلاق دے کے اپنے آپ کو کسی دوسرے شوہر سے شادی کر کے اپنی زندگی گزارو، مجھے ابھی اور پڑھنا ہے۔ یہ خط
قاصد کے حوالے کر کے اپنے شہر بھیجا، اور جب وہ خط ان کی بیوی کو ملا تو معلوم ہے پڑھنے کے بعد ان کی بیوی نے اس کا جواب لکھوایا، اور اس میں لکھوایا کہ عبد الرحمن بن قاسم، تمہارے شوق علم کو پڑھ کے بہت خوشی ہوئی کہ تمہارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم حدیث پڑھنے کا شوق بہت زیادہ ہے، اللہ تمہارا شوق اور بڑھائے، مجھے خوشی ہے، لیکن ایک جملہ تم نے بہت تکلیف دہ لکھ دیا ہے، تم نے یہ لکھا ہے کہ تم اگر برداشت نہ کر سکو تو تم اپنے آپ کو طلاق دے کے کسی دوسرے شوہر سے شادی کر کے اپنی زندگی گزارو۔ تم نے کیا یہ سمجھا ہے کہ جس زمانے میں تم نبی کی حدیث پڑھ رہے ہوگے مدینے میں، اس زمانے میں میں تم سے الگ ہو کے کہیں اور جا سکتی ہوں؟ نہیں نہیں، اب تمہارے لیے سال 2 سال کی کوئی قید نہیں ہے، تم پوری زندگی اگر پڑھنے میں مصروف رہو گے تو تمہاری بیوی بیٹھ کر تمہارے آنے کی راہ دیکھے گی۔ اگر میں زندہ رہوں گی تو انتظار کروں گی کہ کاش میرا شوہر کب محدث بن کے لوٹے گا۔ میرے لیے یہ فخر بہت زیادہ ہے کہ جب قیامت میں تمہارا حشر ایک محدث کی صورت میں ہو تو تمہاری بیوی کا بھی حشر تمہارے ساتھ ایک محدث کی بیوی کی صورت میں ہو۔ یہ اعزاز میرے لیے بہت بڑا ہے، اس لیے اب تمہارے لیے کسی وقت کی کوئی قید نہیں ہے، سال کی کوئی قید نہیں ہے، تم جتنا پڑھنا چاہو پڑھو، میں انشاءاللہ اگر زندہ رہی تو تمہارے آنے کا انتظار کروں گی اور تمہاری راہ دیکھوں گی۔ خط عبد الرحمن بن قاسم کو ملا تو ایسے مطمئن ہو گئے۔ آپ بتائیں، ہمارے یہ طلبہ جمعرات کا انتظار کرتے ہیں، جمعرات آ جائے تو یہ بھاگ جائے، چاہے چھٹی کوئی دے چاہے نہ دے، اور اب تو صاحب 2 سال سے ایسی چھٹی ہے کہ یہ بھی اگتا گئے ہیں چھٹی سے، پڑھنے پڑھانے کا مزاج ہی ختم۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان فرمائے اور علم دین کی اہمیت ہمارے طلبہ میں، ہم سب لوگوں کے دلوں میں اللہ دوبارہ ڈال دے، اور یہ مدرسے آباد ہو جائیں۔ مدرسے آباد رہیں گے تبھی آپ کی مسجدیں آباد رہیں گی۔ امام کون دیتا ہے؟ یہی مدرسے تو دیتے ہیں۔ حافظ قرآن تراویح میں پڑھانے کے لیے کون دیتا ہے؟ یہ مدرسے ہی تو دیتے ہیں۔ اس لیے یہ مرکز ہے، اس کو آباد رکھیں۔ امام عبد الرحمن بن قاسم پڑھنے لگے، جانتے ہیں کتنا پڑھے؟ 17 سال تک پڑھتے رہے۔ جب گئے تھے تو ان کی بیوی کے شکم میں ایک بچہ پرورش پا رہا تھا، جب گئے تو پیدا ہوا، وہ 17 سال کا جوان ہو گیا۔ پھر حج فرض ہوا، اس نے کمایا اور اس پہ حج فرض ہوا۔ جب حج کے لیے وہ جانے کی تیاری کرنے لگا تو ان کی ماں نے کہا، بیٹا حج کرنے جب جاؤ گے تو مکہ سے حج کر کے جب مدینۃ الرسول تم جاؤ گے، بارگاہ رسالت میں حاضری سے فارغ ہوگے تو امام مالک کی درسگاہ پوچھتے ہوئے امام مالک کی درسگاہ میں جانا، اور جس باپ کے بارے میں تم 17 سال تک مجھ سے پوچھتے تھے کہ میرے باپ کون ہے، کہاں ہے، وہیں امام مالک کی بارگاہ میں جانا اور پوچھ لینا عبد الرحمن بن قاسم کون ہے، ان سے مل لینا اور بتا دینا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، وہی تمہارے باپ ہیں، ان سے ضرور ملاقات کر لینا۔ بیٹا آیا، 17 سال کا ہو کے حج کیا اور مکہ شریف سے پھر مدینۃ الرسول گیا، بارگاہ رسالت میں اس نے حاضری دی، اور پھر وہ امام مالک کی درسگاہ پوچھتے ہوئے امام مالک کی درسگاہ میں گیا۔ امام مالک کی درسگاہ میں جا کے اس نے سلام کیا اور کہا، فیکم عبد الرحمن بن قاسم، کیا آپ کی مجلس میں عبد الرحمن بن قاسم نام کے کوئی طالب علم ہے؟ امام مالک نے کہا، ہاں وہ دیکھو جو دیوار سے ٹیک لگا کے پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، وہی عبد الرحمن بن قاسم ہے۔ لڑکا گیا اور سلام کیا عبد الرحمن بن قاسم سے۔ انہوں نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو صاحبزادے؟ کان میں بتایا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کے آنے کے بعد پیدا ہوا تھا، حج کرنے آیا تھا، والدہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اپنے باپ سے ملاقات کر لینا۔ عبد الرحمن بن قاسم، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے یہاں کوئی پیدائش ہوئی ہے، میرا کوئی بیٹا ہے۔ کھڑے ہو گئے، اپنے بیٹے کو پکڑا، بغل گیر ہوئے، پھوٹ پھوٹ کر باپ بیٹے دونوں رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
امام مالک نے جب دیکھا، ارشاد فرماتے ہیں عبد الرحمن کیا بات ہے، تم تو ابھی بہت اچھی طرح بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، یہ نوجوان کہاں سے آ گیا؟ کیا تمہارے وطن سے آیا ہے؟ کسی کے مرنے کی خبر لے کے آیا ہے کہ تم زارو قطار رونے لگے؟ کیا کہہ دیا تمہارے کان میں؟ کون سی خبر تمہیں دے دی؟ کسی کے انتقال کی خبر لے کے آیا ہے؟ آپ نے کہا نہیں حضور، یہ انتقال کی خبر لے کے نہیں آیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے۔ جب میں چلا تھا اپنے گھر سے آپ کے ہاں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے تو یہ میرا بیٹا اپنے ماں کے شکم میں تھا، میرے آنے کے بعد یہ پیدا ہوا، جوان ہوا، 17 سال کا ہو گیا، حج کرنے آیا تھا تو مدینۃ الرسول حاضری کے لیے آیا تھا، آج پہلی مرتبہ میں نے اس کو دیکھا ہے اور اس نے مجھے دیکھا ہے۔ مجھے بتائیں کہ جب کوئی امام مالک سے انہوں نے کہا حضور آپ بتائیں، جب کوئی باپ 17 سال کے بعد پہلی مرتبہ اپنے بیٹے، جوان بیٹے کو دیکھے گا تو کیا اس کے آنکھوں سے خوشی کے آنسو نہیں گریں گے؟ یہ خوشی کے آنسو ہیں جو گر رہے ہیں، یہ محبت کے آنسو ہیں جو گر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ میں نے آپ سے علم حدیث سیکھنے کے لیے برداشت کیا ہے۔ امام مالک نے کہا عبد الرحمن اب تم اپنے بیٹے کے ساتھ گھر واپس جاؤ، تم محدث ہو چکے، 17 سال کے بعد عبد الرحمن بن قاسم امام وقت بن کے، محدث وقت بن کے اپنے وطن، اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے بیوی کے پاس لوٹے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر دنیا عبد الرحمن بن قاسم کا نام اگر موٹے حروف میں، سنہرے حروف میں لکھ رہی ہے محدثین کی فہرست میں، تو کیا اس میں تنہا امام عبد الرحمن بن قاسم کی محنتوں کا دخل ہے؟ جہاں ان کی محنتوں کا دخل ہے وہیں ان کی بیوی کی بھی محنتوں اور صبر و تحمل کا دخل ہے۔ اگر ان کی بیوی نے اتنا برداشت نہ کیا ہوتا، اجازت نہ دیتی، تو امام عبد الرحمن بن قاسم کبھی بھی محدث وقت نہیں بنتے۔ اس طرح بہت سارے محدثین ہیں، بہت ساری شخصیات ہیں، بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے بڑے بڑے ہمارے بزرگان دین ہیں، جن کی بزرگی میں، جن کے علم میں، جن کے تفقہ میں، جن کے محدث ہونے میں یا تو ان کی بیویوں کا بہت بڑا دخل ہے یا ان کی ماؤں کا بہت بڑا دخل ہے۔ اب آج میں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ جذبہ جو ہماری پرانی ماؤں میں تھا، جو ہماری بہنوں میں تھا، جو ہماری بیٹیوں میں تھا، کیا وہ طلب ہے، وہ جذبہ ہے؟ آج امام بخاری پیدا ہو سکتے ہیں، امام وقت پیدا ہو سکتے ہیں، عبد الرحمن بن قاسم جیسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ امام بخاری کی ماں جیسی کوئی ماں تو ہو، امام اعظم ابو حنیفہ کی ماں کی طرح کوئی ماں تو ہو، ہمارے بزرگوں کی ماؤں کی طرح کوئی ماں تو ہو۔ پہلے کی مائیں جب وہ فارغ ہو جاتی اپنے ضرورت کے کاموں سے تو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی تھی، میرا بیٹا ولی بن جائے، میرا بیٹا محدث وقت بن جائے، میرا بیٹا بہت بڑا فاضل اور کامل بن جائے، عالم باعمل بن جائے۔ تب ان کے لڑکے عالم باعمل بنتے تھے، وہ دودھ بھی پلاتی تھی تو باوضو ہو کے دودھ پلاتی تھی، ان کا پلان ہوتا تھا، ان کا شوق ہوتا تھا کہ ہمیں اپنے بیٹے کو ولی بنانا ہے، محدث بنانا ہے، اس طرح احتیاط کے ساتھ دودھ پلانا ہے۔ آج بھی اگر ہماری ماؤں کے اندر وہ احتیاط آ جائے، وہ غیرت آ جائے، وہ محبت آ جائے اور وہ طلب آ جائے تو آج بھی ویسی شخصیتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کے تعلق سے بہت اچھی سوچ رکھیں، طلب رکھیں، خواہش رکھیں۔ انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی امام بخاری نہیں تو امام بخاری کا غلام تو ہو سکتی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نہیں تو امام ابو حنیفہ کے خادم تو ہو سکتے ہیں، ان کے تلامذہ کے فہرست میں تو آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہ پہ چلا دیتے ہیں۔ میں اپنے ان فارغ ہونے والے علماء سے، طلباء سے گزارش کروں گا، آپ کے سر پہ دستار ضرور باندھی جائے گی، آپ کو جبہ ضرور پہنایا جائے گا، آپ کو سر ضرور دی جائے گی۔ حضرت علامہ عبید اللہ خان صاحب آدمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت۔
माशाअल्लाह आप देख रहे हैं खतीबुल हिंद हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ ला चुके हैं। खिताबत जिन पे नाज करती है हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब क़िबला और हज़रत मौलाना क़मरुज़्ज़मा साहब को फरमाते थे कि ये मेरी दोनों आँखें। बड़ी दुआएं इन हज़रात के साथ हमारे बुज़ुर्गों की हैं, हमारे मशाइख की हैं। अल्लाह इन हज़रात को सलामत रखे, इनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इनके तरक्की दर्जात में और बुलंदियाँ अता फ़रमाए। बस मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँ इसी पे और बहुत ज़्यादा ना कह के ये गुजारिश ज़रूर करना है कि आप हों या हमारी माएँ बहनें हों, हमारी ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं। हम अपने बच्चों के बारे में प्लान रखें कि हमें क्या बनाना है, उनकी नक़्ल हरकत पे निगाह रखें। वो कब उठते हैं, कब सोते हैं, उनकी खुराक पे निगाह रखें, उनके इल्म पर निगाह रखें, उन्हें दीनी दुनियावी असली उलूम से मुज़य्यन करें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है और अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ज़रूर उसका असर होगा। अल्लाह किसी की कोशिश को रायगा नहीं फरमाता। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। मैं अपने तलबा से गुजारिश करूँगा, आपको दस्तार भी दी जाएगी, आपको जुब्बा पहना दिया गया है, आपको सनद दे दी जाएगी, लेकिन आप अपने को आलिम न समझें। हम भी, आप भी, सब लोग अपने को तालिब इल्म ही समझें, इसलिए कि इल्म सीखने का वक्त नहीं होता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, माँ की गोद से लेके कब्र में पहुँचने तक तुम इल्म हासिल करो। और ये इल्म हासिल करने में जो फजीलत है वो हमारे नबी ने फरमाया कि जब कोई इल्म की तलब के लिए अपने घर से निकलता है तो जो भी कदम वो ज़मीन पे रखता है वो ज़मीन पे नहीं, वो जन्नत के रास्ते में कदम रखता है। उसके लिए फरिश्ते ख्वाहिशमंद होते हैं और इजाज़त लेते हैं कि अल्लाह तो हमें इजाज़त दे दे कि हम तेरे इन इल्म के तलबगारों के कदमों के नीचे अपने पर को बिछा दें। चुनांचे इल्म के तलबगार अपना जब कदम रखते हैं तो फरिश्तों के परों पे रखते हैं। फरिश्ते मासूम हैं, उनसे गुनाह मुहाल है। हम गुनहगारों के लिए जब इल्म दीन की तलब में हम निकलते हैं तो हमारे लिए मासूम फरिश्ते अपना पर बिछा दे। इससे बड़ा एजाज़ आपका क्या है? जन्नत के रास्ते में चलें, इससे बड़ा एजाज़ आपका क्या है? मछलियाँ पानी में, ज़र्रे खाक में बर्रो शजर, नेक आलिम को दुआ देते हैं हर शाबो सहर। समंदर की मछलियाँ आपके लिए दुआ करती हैं और ज़मीन की खुश्की पे रहने वाले ज़र्रात आपके लिए दुआ करते हैं। शर्त ये है कि आप आलिम रब्बानी बन जाए। जो अमानत आपके बुजुर्गों ने, आपके असातिज़ा ने आपके सीने में वदीयत की है, ये अमानत है, इसको ज़ाय नहीं करना है। जैसे आपको ये अमानत मिली है, ये अमानत अगली नस्लों तक बहुत ही दयानत के साथ मुंतकिल करना है। आप बेहैसियत नहीं है, आपके पास वो इल्म है जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई रहज़नी नहीं कर सकता। बड़े बड़े सरमायादारों का माल गंदे खा के लोग लूट लेते हैं, चोर चोरी कर लेते हैं, लेकिन आलिम का इल्म न कभी चोरी हो सकता है, न कभी उसकी रहज़नी हो सकती है। जहां कहीं भी आलिम हो, उस इल्म की बुनियाद पे उसकी इज्जत होती है। लेकिन आखिरी बात अर्ज कर दूं कि हाँ, इल्म चोरी हो जाता है, इल्म की रहज़नी कभी कभी हो जाती है। किस आलिम का इल्म चोरी हो जाता है, किस आलिम के इल्म पर डकैती डाल दी जाती है, उस आलिम का इल्म चोरी हो जाता है जिस आलिम के ज़हन में, दिल में, सर में गुरूर और नख़वत पैदा हो जाती है। जिस आलिम के ज़हन में गुरूर पैदा हो गया कि इस शहर में मैं ही एक आलिम हूँ और बकिया सब तो जाहिल हैं, बेपढ़े लिखे हैं, किसी हैसियत के नहीं है, जो है मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। जब ये गुरूर किसी के
مزاج میں پیدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ اس کا علم چوری ہو گیا ہے، اس کے علم کی رہزنی ہو گئی ہے۔ علم جب آئے تو اس کو تواضع آنی چاہیے، اس کے اندر انکساری آنی چاہیے، اس کے اندر خلوص آنا چاہیے، اس کے اندر للہیت آنی چاہیے۔ جہاں کہیں بھی علماء کی فضیلت ہے وہ اسی عالم کی فضیلت ہے جو عالم ربانی ہو، عالم باعمل ہو، رسول اللہ کی اس امانت کو بہت دیانت کے ساتھ لوگوں کو منتقل کر رہا ہو۔ اس لیے میری بہت مخلصانہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے بزرگوں نے، آپ کے اساتذہ نے جو علم آپ کے سینے میں منتقل کیا ہے یہ بہت بڑی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور دوسری نسلوں تک منتقل کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے علم و عمل کی حفاظت فرمائے، آپ کے اساتذہ کے علم و عمل کی حفاظت فرمائے، اور جس ادارے میں پڑھیے اس ادارے کے اساتذہ کے، اس بلڈنگ کے، اس کی چیزوں کے، اس کے اراکین کے پوری زندگی خیر خواہ رہیے گا۔ آج کل لوگ جہاں پڑھتے ہیں، جہاں کا کھاتے ہیں، جہاں کا عالم بنتے ہیں، پھر وہی بھول جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا، برا مت مانیے گا، پیر صاحب تشریف لائے تو ہمارے مولانا وہ گاڑی کا ٹائر اور اپنے استاذ کا جوتا پیر سے مارتے ادھر چلا جاتا اور لکھتے ہیں درسگاہ میں کہ کفش بردار۔ بولے کاش، ہمیں نہیں کہتے اپنے پیر کی بھی عزت کیجئے، لیکن پیر سے بھی کہیں زیادہ اپنے استاذ کی عزت کیجئے۔ پیروں تک پہنچانے والے بھی یہی آپ کے اساتذہ ہیں۔ آپ کیا جانتے پیر کیا ہوتا ہے، پیر کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ مدرسے کے لوگ اساتذہ یہ روح کی تربیت کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ روح کی بھی تربیت کرتے ہیں اب، اور یہ جسم کی بھی تربیت کرتے ہیں۔ ایک کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ایک بچہ چھوٹا سا مدرسے میں آتا ہے، 9 سال میں وہ جوان ہو جاتا ہے، پڑھتا بھی ہے، عالم بھی ہو جاتا ہے اور جوان بھی ہو جاتا ہے۔ کھلایا پلایا کس نے آپ کو؟ مدرسوں کی بلڈنگ دیکھ لیجئے آپ کانپور میں رہتے ہیں، میں کہتا ہوں کسی بھی CBSE بورڈ کے اسکول اور کالج میں آپ داخلہ جا کے لیجئے اور کہیے میں ہاسٹل میں رہوں گا، 10,000 سے کم میں وہ اگر آپ کو رکھ لے اور کھلائے پلائے تو بہت مشکل بات ہے۔ 10,000 سے کم کوئی ماہانہ نہیں لے گا آپ سے۔ مدرسے کی بلڈنگ مفت ہے، مدرسے کا کھانا مفت ہے، مدرسے کی روشنی مفت ہے، مدرسے کی کتاب مفت ہے، کوئی فیس نہیں ہے آپ کے لیے۔ اس پہ بھی اگر آپ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، اپنے اساتذہ کا احسان نہ سمجھیں، اراکین مدرسہ کی محنتوں کو نہ سمجھیں، تو میں سمجھتا ہوں ہم سے زیادہ ناشکرہ کوئی نہیں ہوگا، اور ناشکروں کو اللہ نور علم نہیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے شکر گزار بھی بنیے، وفادار بھی بنیے، اساتذہ کا خیر خواہ بھی بنیے، اور جب اس مدرسے کے گیٹ پہ پہنچیے کبھی زندگی میں تو اپنی گاڑی سے اگر آئیے تو اتر جائیے، موٹر سائیکل سے آئیے تو اتر جائیے، سائیکل سے آئیے تو اتر جائیے، کم سے کم اس گیٹ کے سامنے اپنا سر نیاز خم کر کے کچھ خراج عقیدت پیش کر دیجئے، اپنے اساتذہ سے مل لیجئے، کھڑے ہو کر دعا کر لیجئے۔ اور میں تو یہ کہوں گا 24 گھنٹے میں 10 سے 15 منٹ آپ وقت نکال لیجئے، صبح کو فجر کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجئے، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کیجئے، اپنے بزرگوں کے لیے دعا کیجئے، دعاؤں میں اپنے محبوبوں کو یاد رکھیے۔ بس یہ چند باتیں آپ سے میں نے عرض کی، ہو سکتا ہے اس میں کچھ باتیں تلخ رہی ہوں، مگر میں معذرت خواہ ہوں اپنے انداز کی بنیاد پر اگر آپ کو کچھ تکلیف ہوئی ہو، لیکن جو میں نے عرض کیا ہے اس پہ غور کریے گا، تنہائیوں میں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، جماعت اہل سنت کا قد بلند کرنے کی ضرورت ہے، اپنے جو ظاہری رسم و رواج ہیں ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، تکلفات سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے، ہمارے ان بزرگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، شاہدی صاحب علیہ الرحمہ کی قبر پر اپنی رحمت و غفران کی بارش نازل فرمائے، ان کے صاحبزادگان، ان کے عقیدت مند، ان کے متوسلین محبین پر اللہ فضل فرمائے، اور فارغ ہونے والے طلباء کے علم و عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اس اسٹیج پہ جتنے ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، ہمارے حفاظ، ہمارے قراء، ہمارے شعراء تشریف فرما ہے، اللہ سب کی عمروں میں، سب کی صحت میں، سب کے فضل میں، سب کے عزت و وقار میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے اپنی مختصر سی گفتگو میں جو کچھ بھی عرض کیا، اس میں جو حق ہے، جو ثواب ہے، جو صحیح ہے، وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے، اور میرے بیان میں، میری تعبیر میں، میرے کہنے میں جو کچھ بھی غلطیاں ہیں وہ سب میری طرف سے ہیں۔ اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، خود حق پہ قائم رہنے، اور خود حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔